ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہار چھپانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا مارننگ شو ہے اور ابھی آپ انٹرو میں آپ نے ایک بات کی کہ آج سے پاکستان میں اسکول کھل رہے ہیں. تو جنگ سے پہلے صبح کا پروگرام ہے آپ کا. میں جنگ سے علاوہ اگر ایک دو جملے مجھے آپ اجازت دیں تو میں جی ایک دو پلیز. جملے اس پہ کہہ سکوں کہ آپ نے اسکول کھلنے کی بات کی ہے نا. تو آج تہران میں بھی جب یہ ٹائم یہاں پہ تقریباً 7:30 کا ٹائم ہے صبح کا, اور یہ اسکول جانے کا ٹائم ہے, بچوں کے اسکول جانے کا. اور جب ہم جنگ سے پہلے اس ٹائم پہ باہر نکلتے تھے تو ایک عجیب رونق ہوتی تھی. بچے تیزی سے کوئی بھاگ کے جا رہا ہے, کوئی آہستہ, کوئی اپنے یونیفارم میں اسکول کی طرف بچے رواں دواں ہوتے تھے. آج میں جب باہر نکلا اور ایک سنسان ہے گلی اور کہیں سے کوئی بچوں کی آوازیں نہیں آئیں جانے آنے کی, اور نہ ہی کوئی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دی. تو تہران کی اتنی خوبصورت صبح اور بہار اپنے جوبن پہ, لیکن افسوس کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس منفی سوچ کی وجہ سے, یا جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ بزنس ایڈوانٹیج لینے کے لیے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب ہم تہران کی گلیوں میں, تہران کے اسکولز میں رونقیں دیکھیں گے, بچوں کی چہکے کہکہے دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ کامیابی نصیب ہوگی. جی راشد صاحب. جی انشاءاللہ. میری خواہش ہوگی پھر آپ اس دن پروگرام کریں گے تو میں آپ کو اس دن جب میں بولوں گا تو ڈن ہو گیا. کچھ اور انداز سے بولوں گا. انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی ہے جنگ کے عنوان سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے عنوان سے, دیکھیں اتنا تضاد ہے اور اس کے اندر اتنے یو ٹرنس ہیں کہ ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. ایک گلی محلے کا اگر چھوٹا موٹا شخص بھی ہو تو اس کی بھی اپنی ساکھ ہوتی ہے, اپنی بات پہ کہیں وہ ٹکتا ہے, کہیں پہ وہ اپنی بات کو کنوے کر کے کسی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھیں خود امریکہ کے اندر یہ صورتحال ہے. ان کا ایک CIA کا سابق چیف یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس جنگ کے عنوان سے ایران کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, میں ان کے بیانات کو قبول کرتا ہوں, میں اپنے پریزیڈنٹ سے لے کے جو ان کی ٹیم ہے ان کے بیانات پہ یقین نہیں رکھتا, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. تو ایک پریزیڈنٹ جو اپنے ملک میں اپنے عوام کے سامنے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس پہ اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, اور عالمی سطح پہ بھی اب یہی صورتحال ہے. تو اب اس کے بیانات پہ ہم کیا تبصرہ کریں. البتہ یہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ ایک پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں جی کہ ایران ہم سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے, اور وزیر جنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے مذاکرات نہ کیے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ خود ان کے درمیان بھی تضاد ہے. انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ایران کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر دونوں آپ دیکھیے ٹرمپ نے جو دھمکی دی تھی کہ اگر جی نقوی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے مذاکرات کی بات کی تو ظاہر ابھی براہ راست آفیشیل مذاکرات تو نہیں ہوئے, لیکن اسٹیو وٹکاف کی جانب سے امریکی نمائندہ خصوصی جو ہیں براہ راست پیغامات مل رہے ہیں تو ایران کو, تو یہ کیا بتاتے ہیں وزیر خارجہ کو ڈائریکٹ ان ٹچ ہیں وہ. تو پھر دوسری جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں چین کو گارنٹی کے طور پہ بات کرنے کی جا رہی ہے, باقی ممالک کے وزراء خارجہ آئے کہ انگیج کیا جائے. ایران سے کس نوعیت کی یہ بات چیت جاری ہے وٹکاف کے ساتھ؟ ایران کے فارن منسٹر نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وٹکاف جو ہے نا بار بار مجھے میسج بھیج رہا ہے لیکن ایران اس کو کوئی جواب نہیں دے رہا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی ڈائلاگس کے امکانات نہیں ہے ڈائریکٹ. البتہ ساتھ فارن منسٹر نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جتنے ہمدرد ممالک ہیں, بالخصوص پاکستان کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا, ترکیہ کی طرف بھی اشارہ تھا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں, اور ایران بھی مثبت مذاکرات اور وہ مذاکرات جس میں ایران کے تحفظات کو دور کیا جائے اور جس کے اندر عالمی اصولوں کی پاسداری کی جائے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات والے سلسلے میں پاکستان اور ترکیہ اور مصر اور حتیٰ سعودی عرب کا بھی اگر نام لیا جائے ایک اچھی پیش رفت ہے. پھر اسحاق ڈار صاحب جو چائنا گئے ہیں وہاں پہ جو 5 پوائنٹ کا انیشیٹو سامنے آیا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, بڑا ایک اصولی مجھے موقف نظر آیا. اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ وہ
جو ایران کے مطالبات ہیں یا جو ایران کی طرف سے ڈیمانڈز ہیں اس کے وہ بہت قریب ہیں، چونکہ اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کو بنیادی طور پہ محور قرار دیا گیا ہے. جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ 15 مطالبات کہیں یا ڈیمانڈز کہیں، ان کے اندر تو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انٹرنیشنل لاز کے خلاف ہیں. وہ ایسے لگتا ہے کہ بقول آپ کے جیسے وہ آپ کہہ رہے ہیں، شاید وہ اپنی فیملی کو ہی سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ ساری فیصلے کر رہے ہیں اور بیانات بھی دے رہے ہیں اپنی فیملی کو فائدہ پہنچانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک کروشل سوال ہے، آفٹر دس وار اینڈز اسٹریٹ آف ہارمز کا کیا بنے گا؟ یہ جو ٹول ٹیکس ہے جو کہ پہلے بھی تھا، یہ ایسے ہی برقرار رہے گا اور اسی لیول پہ برقرار رہے گا، یا پھر کوئی بورڈ بنایا جائے گا دوست ممالک کا یا پھر ان ممالک کا جن کو آبنائے ہرمز سے سپلائی آتی ہے آئل کی یا پھر فوڈ کی یا پھر واٹر کی؟ دیکھیں، یہ جو چائنا کے ساتھ جو بھی ساکٹار صاحب کی ملاقات ہوئی، جو اس کے اندر بھی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اس کو آبنائے ہرمز کو کھلا رکھا جائے اور اس کے لیے، لیکن اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اب بین الاقوامی اصولوں کے تحت جو ایران کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ اپنا کنٹرول رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ عمان ہے اور ایک طرف ایران ہے، تو ایران کا موقف یہ ہے کہ عمان اور ہم مل کے اس کے بارے میں آئندہ کوئی نظام تشکیل دیں گے. جیسے نہر سویز کا ہے کہ جس کے بہت ساری جو مراعات ہیں وہ مصر کو جاتی ہیں، تو ممکن ہے اس طرح کا کوئی ایجنڈا اس وقت ایران اور عمان بھی سوچ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے یہاں پہ جتنی آمد و رفت ہوگی تو اس کا جو نیا سسٹم بنے گا اس کے اندر ممکن ہے وہ نہر سویز والا جو ہے وہی سسٹم یا اسی طرح کا طریقہ کار یہاں پہ بھی نافذ کیا جائے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بند نہیں ہے، اس وقت بھی آبنائے ہرمز جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. ایران جس کو چاہتا ہے گزرنے دے رہا ہے، جس کو نہیں چاہتا گزرنے نہیں دے رہا، اور نہ چاہنے والا جو ہے وہ جو پرو امریکن ہے، یعنی جو امریکہ کے کہنے پہ چاہتے ہیں کہ وہ گزرے، ان کو اجازت نہیں مل رہی. آپ دیکھیں پاکستان کی دیکھیں، آپ چائنا کی دیکھیں بنگلہ دیش کے عنوان سے، اور بھی 2-4 ممالک کے ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کو انہوں نے جانے دیا، اور اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے ہم آہنگ ہو کے یہاں سے کراس کرے گا ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ تھریٹ کر کے یا امریکہ کے کہنے پہ یا امریکہ کے سائے میں یا امریکہ کے پرچم سے گزرے گا تو اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی شرط تو نہیں رکھی جائے گی کہ جنگ سے پہلے والی جو آبنائے ہرمز کی سچویشن تھی اس پر جایا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور عمان مل کر جی اس کا کنٹرول رکھیں گے، اور ظاہر ہے جو بھی یہاں سے ٹیکس یا ٹول وصول کیا جائے گا پھر وہ آپ لوگ مشترکہ شیئر کریں گے. یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے باقی کنٹریز، گلف کنٹریز اور ایشین دوسری کنٹریز اس بات پہ ایگری کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پھر باب المندب جائیں گے تو باب المندب پہ حوثی بیٹھے ہیں، وہ بھی ایران کے ساتھ، تو پھر ٹھیک ہے بغیر تیل کے مزے کریں، آرام سے بیٹھیں. دیکھیں یہ تو انٹرنیشنل لاز کے اندر اب بات آئے گی نا. اگر وہ ایران کی ٹیریٹری ہے اور اس میں عمان کا دخل ہے تو یہ دونوں ممالک یہ چاہیں تو عالمی قوانین کے اندر یہ کر سکتے ہیں. اب یہ کیسے ہوگا یہ تو آئندہ کی بات ہے نا، یہ تو ابھی ایران نے اناؤنس کیا ہے، لیکن ابھی تک اس نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس جو جنگ کی جو سزا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان ممالک کو ضرور دیں گے کہ جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جنہوں نے ایران کو گزشتہ 47 سال میں سینکشنز کے اندر جکڑا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی سانس لینے کا ایک موقع مل رہا ہے کہ وہ سینکشن سے بھی نکل سکے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنے ملک کی ترقی کے لیے. بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ سے پوری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے، خطہ متاثر ہوا ہے، ایران تو ظاہر ہے زیادہ متاثر ہوا ہے، خود امریکہ بھی متاثر ہو رہا ہے. وہاں کی پبلک سڑکوں پر آ گئی ہے انفلیشن کی وجہ سے، اور وہ نو کنگ نو وار کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. وہاں پہ جو گیس کے پرائز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کیا وعدے کر کے آئے تھے، ہو کیا رہا ہے؟ ذرا ہمیں ایران میں ذرا تھوڑی سی پلس بتا دیجئے کہ کیا وہاں پہ حالات ہیں معاشی طور پہ، پبلک سینٹیمنٹس کیا ہے، اور کتنے ہوپ فل ہیں مذاکرات کے سارے پروسیس کو لے کے ایرانی گورنمنٹ؟ دیکھیں پبلک سینٹیمنٹس تو جو ہے وہ تھوڑا ان کے اندر جذباتیت زیادہ ہے. ظاہر ہے انہوں نے 2 دفعہ مذاکرات کے درمیان مار کھائی ہے، دوسرے لفظوں میں نا جسے ہم اپنے اس میں کہتے ہیں، دونوں دفعہ جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے ان کے خلاف اور عین مذاکرات کے درمیان. اس لیے مذاکرات کے عنوان سے امریکہ کا یا دوسرے جیسے ان کے جو
اتحادی ہیں ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا تو نہیں ہے نا ایرانی عوام کے لیے. ایرانی عوام تو اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب ہم جس پوزیشن پہ آ چکے ہیں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اس کے باوجود ہمیں میز پہ بٹھا کے پھر ایک دفعہ امریکہ اور اسرائیل تھوڑا سا وقفہ لیں، پھر ایک نئی تیاری کریں، پھر 2 مہینے کے بعد پھر چڑھ دوڑیں. تو یہ تحفظات تو ایرانی عوام کے درمیان موجود ہیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیز فائر نہیں چاہیے، اس وقت ہمیں مستقل بنیادوں پہ امن چاہیے. اس امن کے لیے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہوں گے تو اس کے لیے تو ایرانی عوام یقیناً ساتھ دے گی. نہیں تو اس کے اندر ایک اشتعال ہے اس طرح کے مذاکرات کے بارے میں کہ جو ٹیمپریری ہوں، جس کے اندر کوئی گارنٹر نہ ہو، جس کے اندر ان کے تحفظات اور ان کے مفادات کا خیال نہ رکھا جائے. تو یہ ایک جینوئن بات بھی ہے کیونکہ ایرانی حکومت بھی اسی طرح کی باتیں سوچ رہی ہے، اور عوام کے اندر بھی یہ خوف تو ہے نا کہ دوبارہ مذاکرات میں. رائٹ. نقوی صاحب، ٹو وائنڈ اپ دا انٹائر کنورسیشن، مختصراً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ایران کی ایک یہ شرط تھی کہ ہمیں گارنٹیئر چاہیے اور مستند گارنٹیئر چاہیے، کیا چین وہ مستند گارنٹیئر ہے؟ کیونکہ چین اوبویسلی لارج اسکیل بائر بھی ہے ایرانین آئل کا. چین ایک گارنٹیئر ہے جو ایران کو قبول ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ چین اکیلا شاید کافی نہ ہو، کیونکہ اس 5 پوائنٹس کے جو انیشیٹو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو محور قرار دیا نا اس کو. تو اس میں پھر ظاہر سیکیورٹی کونسل کو آنا چاہیے. آپ شنگھائی تعاون تنظیم ہے جو ریجن کی بہت بڑی اس وقت آرگنائزیشن ہے، آئندہ کا جو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل اس سے وابستہ ہو رہا ہے. اسی طرح برکس ہے، اسی طرح OIC ہے. تو یہ ایک بڑی سطح پہ جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے تحفظات کا اگر خیال کیا جائے تو اس کے مثبت نتائج سامنے آ سکیں گے. ورنہ ہم نے پہلے دیکھا ہے 5+1 جو ان کا عالمی ایٹمی معاہدہ تھا، اس کے اندر دیکھیں یورپی ٹرائیکا بھی موجود تھا، 3 جو ہے وہ ویٹو پاور بھی اس کے اندر موجود تھی. لیکن جب ٹرمپ نے اس معاہدے کو ختم کیا تو اس پہ کسی نے جسے کہتے ہیں کوئی ایسا ریئیکشن شو نہیں کیا کہ اس معاہدے کو بحال کیا جا سکے. تو اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی سطح کی جسے کہتے ہیں نا ایک گارنٹی چاہیے ایران کو، اور یقیناً بڑی سطح کی گارنٹی ہی تحفظات کو بھی دور کرے گی اور آئندہ کے جو خطے کے مسائل ہیں یا عالمی مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. شاید چائنا اکیلا کافی نہ ہو. رائٹلی سیڈ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ونس اگین ہم دعا گو ہیں ایران کے لیے، ایران کی رونقیں بحال ہوں، وہاں پر امن بحال ہو، وہاں کی معیشت پھلے پھولے، ایران ترقی کرے، اور ہمارے غزہ میں رہنے والے بھائی بہن بچے بڑے بزرگ سب امن و چین سے زندگی گزارے.